آمد برسر مطلب کے تحت اب سوال چونکہ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں ہے، اس لیے خصوصاً سب سے پہلے ویلنٹائن ڈے کا تاریخی پس منظر اور اس دن ہونے والی خرافات کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں پر واضح ہو کہ اس گناہ سے بھرپور دن کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا 3 صدی عیسوی میں رومی بادشاہ کا ثانی کے زیر حکومت رہتا تھا۔ کسی نافرمانی کی بنا پر بادشاہ نے پادری کو جیل میں ڈال دیا۔ پادری اور جیلر کی لڑکی مابین عشق ہو گیا، حتیٰ کہ لڑکی نے عشق کو اپنے مذہب چھوڑ کر پادری کا مذہب نصرانیت قبول کر لیا۔ اب لڑکی روزانہ ایک سرخ گلاب لے کر پادری سے ملنے آتی۔ بادشاہ کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے پادری کو پھانسی دینے کا حکم صادر کیا۔ جب پادری کو اس بات کا علم ہوا کہ بادشاہ نے اس کو پھانسی کا حکم دے دیا تو اس نے اپنے آخری لمحات اپنی معشوقہ کے ساتھ گزارنے کا ارادہ کیا۔ اس لیے ایک کارڈ انہیں اپنی شوکا کے نام بھیجا جس پر تحریر تھا مخلص ویلنٹائن ڈے کی طرف سے۔ بالآخر 14 فروری کو اس پادری کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد ہر 14 فروری کو یہ محبت کا دن اس پادری کے نام ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، جبکہ اس تہوار کو منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی بے پردگی بے حیائی کے ساتھ میل ملاپ، تحفے تحائف کے لین دین سے لے کر فحاشی اور یعنی کہ ہر قسم کا مظاہرہ کھلے عام یا چوری چھپے جس کا جتنا بس چلتا ہے عام دیکھا سنا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں فیملی پلاننگ کی ادویات عام دنوں کے مقابلے ویلنٹائن ڈے میں کئی گنا زیادہ بکتی ہیں اور خریدنے والوں میں اکثریت نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ گفٹ شاپس اور پھولوں کی دکان پر رش میں اضافہ ہوتا ہے اور ان اشیاء کو خریدنے والے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہی ہوتی ہیں۔ مشرقی اقدار کے حامل ممالک میں کھلی چھوٹ نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان جوڑوں کو محفوظ مقام کی تلاش ہوتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے اس دن ہوٹلز کی بکنگ عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے اور بکنگ کرانے والے رنگ رلیاں منانے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہی ہوتی ہیں۔ شراب کا بے تحاشا کاروبار ہوتا ہے۔ ساحل سمندر بے پردگی اور بے حیائی کا ایک نیا سمندر دکھائی دیتا ہے۔ مغربی ممالک میں جہاں غیر مسلک مادر پر آزادی کے ساتھ رہتے ہیں اور فحاشی اور یعنی اور جنسی بے راہ روی کے وہاں ہر طرح کی قانونی چھوٹ حاصل ہے۔ اس دن کی جمع چوکڑی سے بعض اوقات وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف بعض اوقات کہیں کہیں سے دلی بدلی صدائے احتجاج بلند ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ انگلینڈ میں اس کی مخالفت میں احتجاج کیا گیا اور احتجاج کی بنیادی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس دن کی بدولت انگلینڈ کے ایک پرائمری اسکول میں 10 سال کی 39 بچیاں حاملہ ہو گئیں۔ غور کیجیے، یہ تو پرائمری اسکول کی 10 سالہ بچیوں کے ساتھ سفاکیت کی خبر ہے۔ وہاں کے نوجوان لڑکے لڑکیاں کے ناجائز تعلقات اور اس کے نتیجے میں حمل ٹھہرنے اور اسقاط حمل کے واقعات کی تعداد پھر کتنی ہوگی، اس کا نتیجہ لگایا جا سکتا ہے۔ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دن کو کافروں کی طرح بے حیائی کے ساتھ منانے والے بہت سے مسلمان بھی اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے پاکیزہ احکامات کو اسے پش ڈالتے ہوئے کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے نامہ اعمال کی سیاہی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ مسلم معاشرے کی پاکیزگی کو بھی ان بے ہودگیوں سے ناپاک و آلود کرتے ہیں۔ بدنکاہی، بے پردگی، فحاشی اور یعنی اجنبی لڑکے لڑکیوں کا میل ملاپ، ہنسی مذاق، اس ناجائز تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے تحائف کا تبادلہ اور آگے زنا اور دعائے زنا تک کی نوبتیں، یہ سب وہ باتیں ہیں جو اس روز عصیاں زور شور سے جاری رہتی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کے ناجائز حرام ہونے میں کسی مسلمان کے ذرہ بر بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔
قرآن کریم کی آیات بینات اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واضح ارشادات سے ان امور کی حرمت و مذمت ثابت ہے۔